हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्वाति इंडियन वुमन रिएक्शन। और चलिए आज हम रिएक्शन करने वाले हैं दिल्ली के साहब ने मुफ्ती साहब से क्या कहा। तो चलिए, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी ये हो कि नबी पाक के लिए कोई भी चीज हम सह सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। और अगर आज इस बात में सीरियस नहीं हुए तो फिर कल जो होने वाला है वो और भी खतरनाक है। आज मुल्क की हालात पर मुझे बड़ा अफसोस भी है, इतनी तेजी से ये हालात यूं नहीं बदले। गालिबन आज से 8 साल पहले मैं इसी सरजमीन से चीख रहा था कि एक वक्त आएगा जब तुम्हारी माँ और बहनों को बाजार में लाकर नीलाम कर दिया जाएगा, तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। इमाम गजाली का फरमान मैंने सुनाया था कि हुजूर की तौहीन बर्दाश्त करके खामोश रहने वाली कौम के साथ ये होगा, और तुम्हारे बच्चों को मार दिया जाएगा, तुम कुछ नहीं कर सकोगे। 7-8 साल नहीं गुजरे, वो आज हालात हमारी आंखों के सामने, हमारी माँ और बहनों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब आप देख रहे हैं। आपको पता है कितने ऐसे यहाँ पर आईटी से ताल्लुक रखने वाले जानते होंगे, बाज़ाब्ता एप्लीकेशन बनाकर जिसमें मुसलमान औरतों की डील की जा रही है। मुसलमान औरतों के उसमें बायोडाटा रख करके उन्हें नीलाम किया जा रहा है। इस औरत के 50,000 कीमत है, इसके 1 लाख कीमत है, इसकी 2 लाख कीमत है, उसमें सारी मुसलमान औरतें हैं। ये सब कौन कर रहा है? ये सुली डील बुल्ली ऐप, ये जो नाम से मार्केट में एप्लीकेशन दिए गए हैं, मेरे अजीजों साइबर को सब पता रहता है। एक ऐप को डाउनलोड, एक ऐप को रजिस्टर करने के लिए जब तक परमिशन नहीं दी जाती रजिस्टर होता नहीं है, सब पता है। लेकिन ये बाज़ाब्ता प्री प्लान होते जा रहे हैं। कौन कौन सी चीजें आज 8 साल के बाद मैं देख रहा हूं कि हमारी माँ और बहनों की इज्जत सलामत नहीं है। बाज़ाब्ता कोई एक संगठन ऐलान करती है कि तुम मुसलमान औरतों को अपनी बहू बनाओ, 2.5 लाख रुपए हमसे ले लो, 5 लाख रुपए हमसे ले लो। ये सारी चीजें क्या आप नहीं सुन रहे हैं? बाज़ाब्ता तौर पर अभी एक रिपोर्ट में 8 लाख मुसलमान बच्चियों की बात बताई गई कि इन्हें मुर्तद बनाया गया, मंदिरों में ले जाकर इनके साथ शादियां की गई। इनमें से कई ऐसी हैं सिर्फ और सिर्फ मजा चक करके इन्हें छोड़ दिया जाता है, मार दिया जाता है, इन्हें कत्ल कर दिया जाता है। एक बार जब धब्बा लग जाता है तो उसे अपनी कौम भी नहीं कबूल करती। और फिर वो ऐसी, मैं आज से 1 साल पहले की बात बताऊं, दिल्ली में एक साहब अब भी मौजूद हैं, उन्होंने ये बात रो करके हमसे कहा कि कई मुसलमान बच्चियां ऐसी हैं जिनकी मेरी दुबई में मुलाकात हुई, रोती रही। और उनका हाल क्या था? कहा हमारा सिर्फ अफेयर था कॉलेजेस में या बाहर, और कुछ नॉन मुस्लिम के साथ अफेयर करके हम अपने घरों से मुखालफत लेकर इनके साथ भाग आई। इन्होंने शादी तो किया लेकिन चंद ही दिनों के बाद हमें यहाँ लाकर बेच दिया। अब तक हम कोठे पर बैठी हुई है, उनके माँ बाप को खबर तक नहीं है, कई तो मर गई। मेरे अजीजों, ये हालात क्यों हुए? यही वो इमाम की बात याद आती है, तुमने नबी पाक की इज्जत पर जो खामोशी इख्तियार की, तो फिर तुम्हारे घरों की इज्जत कब सलामत रहने वाली? तुम क्या समझते हो ये सिर्फ चंद घरों की लूटमार है? ये चिंगारियां हर घर तक पहुंचेंगी। आज आपको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश वाले कट्टर लोग हैं, वहां सिर्फ गोश्त के नाम पर मार देते हैं। अरे वो जहरीली हवा यहां पहुंचने में टाइम नहीं लगने वाला है, वक्त नहीं लगेगा। अब तक तो कर्नाटक, केरला को एजुकेटेड स्टेट्स में बताया जाता था, यहाँ के लोग सेकुलर दिमाग वाले हैं और सब मिलजुल कर रहते हैं, यहाँ फसादात नहीं होते। लेकिन आज पूरी दुनिया में हिजाब का मसला अगर छिड़ा है तो ये हमारी जमीन है। यहीं से ये कट्टरवाद कहां से आए, ये इनके अंदर जहर और नफरत कहां से आए? आप इस बात को समझते क्यों नहीं कि जो 4000 किलोमीटर दूर नफरत रखता है उसकी चिंगारियां तुम्हारे घर पे आने के लिए मिनट भी नहीं लगेंगे। ये हम देख रहे हैं आज हालात। इसलिए मेरे अजीजों, जीना है तो बेखौफ होकर जियो। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, रब ने कुरान में फरमाया तुम पूरे के पूरे इस्लाम में तो आ जाओ, तुम अपने चेहरों के साथ आ तो जाओ, ताकि तुम्हारे पास
منہ تو رہے رب کی بارگاہ میں رحمت مانگنے کا, تمہارے پاس چہرہ تو رہے مدد مانگنے کا. ہاتھ اٹھاتے ہو, بھیک مانگتے ہو کہ اے اللہ ہماری مدد کر, تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے نہ آئے یہ بعد کی بات ہے. لیکن میرے عزیزو, چہرہ دیکھ کر فرشتے کیا کہیں گے؟ تو کس سے اپنی محبت کا صلہ مانگتا ہے؟ تو کس سے اپنی محبت کا صلہ مانگتا ہے؟ ایک طرف خالق کو بھی سجدہ اور دوسری طرف شیطان سے بھی یارانہ تیرا. بتا رب کی بارگاہ میں کس سے محبت کا صلہ مانگتا ہے؟ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہر نماز میں کہتا ہے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مولا ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پر مت چلا. تم ہر مسجد میں اللہ کو یہ کہہ کر جاتے ہو اور باہر جا کر تمہارا لباس, تمہارا چہرہ, تمہارا پہناؤ سب تو یہود و نصارہ کا ہے. پھر اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ کیوں کہتے ہو کہ اللہ ان کے راستے پر نہ چلا؟ کچھ تو تمہیں اپنے دلوں سے تبدیل کرنا ہوگا. آج میں ایک بات یہ بھی بتا دوں ان نوجوانوں کے لیے جو ماڈرن بن کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کر لے گا. یہ ملا لوگوں کو چھیڑتے ہیں نا, داڑھی والوں کو لوگ چھیڑتے ہیں, ٹوپی والوں کو چھیڑتے ہیں, مذہبی لوگوں کو چھیڑتے ہیں. ارے اس زہریلی کافر جماعت کو آپ نے دیکھا نہیں, جنہوں نے ان کو راضی کرنے کے لیے پچھلے 30-40 سال سے پوجا پاٹ کی ہے, انہیں بھی یہ نہیں بخشتے. چاہے وہ بالی ووڈ کا ہیرو ہو کہ ہالی ووڈ کا ہیرو ہو, جس نے سارا کچھ بدل بھی لیا, نام اگر مسلمان ہے تب بھی یہ تمہیں ہضم نہیں کر سکتے, یہ تمہیں ہضم نہیں کریں گے. عزیزان گرامی وقار, آپ کیا سمجھتے ہیں اس تیاگی کو جو بدل کر کے گیا ہے وہ جماعت قبول کر لے گی؟ وہ جماعت قبول کر لے گی؟ وہ اپنے دلتوں کو آج تک قبول نہیں کر سکے, ایک مسلم کو کہاں قبول کریں گی؟ حالت بعد میں یہی ہوگی, دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, ادھر کے بھی نہیں رہے ادھر کے بھی نہیں رہے. اسی لیے ان نوجوانوں سے میں کہتا ہوں جو آج دنیا میں تھوڑے سے اپنے چہرے کو بنانے کے لیے اپنے نبی کو چھوڑ دیا اور لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے اپنے آپ کو بدل لیا, یہ دنیا تو تمہاری موت تک کبھی راضی نہیں ہو سکتی, لیکن قبر میں جاؤ گے تو اس رسول کو راضی کرنے کا کیا گیا؟ وہ بھی تو راضی, ان کو بھی راضی نہیں کر سکے. پھر آخر جیے کس کے لیے؟ دونوں چیزیں ہاتھ نہیں آ سکی تمہارے, نہ حضور کو راضی کر سکے نہ دنیا کو راضی کر سکے. دنیا کا حال تو یہ ہے کہ تم جبہ پہنو تو انہیں اعتراض, ٹوپی پہنے تو اعتراض, ارے ننگے گھومو تو بھی اعتراض. کبھی تم سے یہ راضی ہو ہی نہیں سکی. مسلمان بچیاں اگر یہ سمجھتی ہیں کہ حجاب پہننے سے ان کو تکلیف ہے, اٹھا دیتے, نکال دیتے حجاب. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ تم دوپٹے کے ساتھ جاؤ تب بھی انہیں نفرت ہے. مسئلہ حجاب کا نہیں ہے, مسئلہ تمہارے ایمان کا ہے, تمہارے اسلام کا ہے. جب تک اسلامی نام تمہارے ساتھ ہے, ظالم اور زہریلے لوگ تمہیں کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کر سکتے. اس لیے میرے مولا کے فرمان پر آ جاؤ, ادخلوا فی السلم کافہ. پورے کے پورے اسی گھر میں کیوں نہیں داخل ہو جاتے؟ چوکھٹ پر کھڑے ہو, ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر کر کے آ تو جاؤ, ساری بارشوں سے مولا تمہیں خود بچا لے گا. اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے بھی کہا تھا, آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وہاں تو سب ماننے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے, لیکن کمال یہ ہے اے مومن حضور کو آج ہی مان لے, آج ہی ان کو اپنا آقا و مولا تسلیم کر لے, آج ہی ان کو اپنا داتا و والی سب تسلیم کر لے, آج ہی اس حضور کے قدموں پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جا. ہم نے عزتیں دیکھی ہیں حضور کے قدموں میں, ہم نے عزتیں دیکھی ہیں حضور کے دیوانوں کی, ہم نے عزتیں دیکھی ہیں حضور کے غلاموں کی. وہ جس کائنات میں بھی گئے ہیں, انسان تو انسان, درند و چرند و پرند بھی ان کے لیے پر بچھاتے ہیں. یہ تو مخلوقات کی بات ہے, دنیا بھی, اللہ کے ملائکہ بھی اس غلام مصطفیٰ کو سلام بھیجا کرتے ہیں. عزت تو ہم نے دیکھی ہے اس نبی کے دامن میں, عزت تو ہم نے دیکھی ہے ان کے قدموں میں. ایک امریکہ کا بڑا پروفیسر ہے, وہ بڑے راگ الاپ رہا تھا کہ ہم نے وہ کر دیا, پیٹرول میزائل بنا دیا, ہم نے بڑی بڑی کمپنیاں ایسی بنائی
کہ ہم نے موبائل بنا دیا, کمپیوٹر بنا دیا, ایسے مشینیں بنائی کہ ہم نے سورج کی روشنیوں کو قید کر کے کرنٹ بنا دیا, زمین کے سیال مادے کو نکال کر کیمیکل بنا دیا. دنیا میں کیا نہیں بنایا ہم نے. ایک مومن عالم دین نے کہا آپ نے سب کچھ بنایا ہے, میں آپ سے ایک چیز کا سوال کرتا ہوں, مجھے آپ سے ایک ایسا آدمی چاہیے, ایک ایسا آدمی چاہیے جس کی دو انگلیوں کے بیچ سے اوپر دیکھے تو عرش خدا تک نظر آئے اور نیچے دیکھے تو تحت الثری تک نظر آئے. تو وہ کہنے لگا ہاں ایسا بھی کوئی ہوتا ہے, ایسا بھی کوئی ہوتا ہے. کہا ہاں ہوتا ہے, خواجہ غریب نواز کا پیر و مرشد ہوتا ہے. مفتی سلمان نظری جی نے جو بھی بیان کے سٹارٹنگ میں جو کہا تھا کہ عورتوں کے بارے میں, ان کی عورتوں کے بارے میں جو مطلب جو پیار کرتی ہے اور ان کی شادی ہو جاتی ہے اور تھوڑے دنوں کے بعد انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے, تو یہ غلط بات ہے. یہ کسی بھی عورت کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو. ایسا کر کے چھوڑ دے کے انہیں بیچ دیتے ہیں. یہ بہت مطلب ہمارے ہندی میں کہے تو شرم آتی ہے ہمیں ایسا سوچ کر بھی, اور ایسا سن کر بھی شرم آتی ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو شادی تو کر لیتے ہیں اور عورتوں کو تھوڑے دنوں کے ان کا مطلب ان کی جات, ہمارے مراٹھی میں بولتے ہیں جات, دھرم الگ ہے. دھرم مراٹھی میں جات بولتے ہیں, ہندی میں دھرم بولتے ہیں. ویسے ان کی دھرم الگ ہے, اس وجہ سے لڑکیوں کو شادی کر کے چھوڑ دیتے ہیں. یہ غلط بات ہے کیونکہ وہ بھی انسان ہی ہے اور وہ بھی ایک عورت ہے. اس سے ہر عورت کا مطلب ہر عورت کو عزت دینے کا ہر انسان کا فرض ہوتا ہے, اور وہ کسی بھی دھرم کی ہو. ایسا غلط چیز کریں گے تو اللہ کیا بھگوان بھی معاف نہیں کریں گے. اور یہ غلط باتیں نہ کریں اور عورتوں کا رسپیکٹ کریں. وہ عورت, جو بھی عورت ہے وہ ماں ہوتی ہے, اور ماں ایک عورت کی وجہ سے یہ دنیا چلتی ہے. اور انسانوں کو عورتوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, وہ چاہے کسی بھی دھرم کی ہو, ہندو ہو یا مسلم ہو, کرسچن ہو, کسی بھی دھرم کی عورتوں کا رسپیکٹ کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. اور میں ان کی بات سے سہمت ہوں. آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر کیا لگتا ہے, اور آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں اور کچھ جو بتانا ہے مطلب مجھے کمنٹ کر کے تو بتا سکتے ہیں. اور اگلی ویڈیو کس پہ بنائی یہ بھی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا. ویسے بولنے میں مجھے ہچکچاہٹ ہوتی ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں کچھ غلط بول دوں تو آپ کو برا لگ جائے گا, لیکن پھر بھی جو غلط ہے وہ تو ہماری بھی نظر میں غلط ہی ہے. تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اور آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور جلدی سے سبسکرائب کیجئے. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں.